یہ ایک جزوی فضیلت کی بات میں کر رہا ہوں کہ لوگوں کے جو عیوب ہیں ان کو ڈھانپنا اور ستر پوشی کرنا یہ اللہ کریم کی ذات ببرکات کا خاصہ ہے، یہ اس کے اخلاق ہیں اور یہ ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرار السلوک میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ ایک بستی سے گزرے تو بستی کے سارے لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے کہ حضور قحط پڑ گیا ہے، بہت برا حال ہے، تباہی آ گئی ہے، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں بلک بلک کے، بارش نہیں ہو رہی، تو دعا کریں بارش ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا بھی سارے اکٹھے ہوں، بستی کے سارے لوگ، تو دعا کرتے ہیں۔ تو بستی کے سارے لوگ سینکڑوں اکٹھے ہو گئے، تو آپ نے دعا شروع کی کہ الہی یہ بستی کے لوگ محتاج ہیں، پریشان حال ہیں، اور یہاں پہ قحط کی وجہ سے ان کے جانور ہلاک ہو رہے ہیں، کرم نوازی فرما اور ان پہ بارش نازل فرما، قحط کو دور فرما دے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ بارش ان پہ نہیں ہوگی، الہی اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا یہ جتنے بندے ہیں نا ان بندوں میں ایک بندہ موجود ہے جو لوگوں کے پردے چاک کرتا ہے، لوگوں کے عیب بیان کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، غیبت کرتا ہے اور ایک دوسرے میں لڑائی اور فتنہ فساد پیدا کرتا ہے۔ تو جب تک وہ اس مجمع میں موجود ہے بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ وہ بندے کا نام بتا دے تاکہ ہم اس کو ذلیل کریں، نکالیں یہاں سے، پھینٹی لگائیں اس کی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا بھئی جو کام وہ کرتا ہے میں تو وہ نہیں کروں گا۔ واہ واہ واہ، اب میں تو اس کا نام نہیں بتاؤں گا، وہ تو لوگوں کو یہ کام کرتا ہے، ایک دوسرے کے عیب بیان کرتا ہے، تو میں اس کا نام تو نہیں بتاؤں گا۔ اب ویسے اعلان کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا ابھی ایک بندہ ہے بڑا گناہ گار ہے اور اس کی نحوست کی وجہ سے یہاں پہ بارش نہیں ہو رہی اور یہ ساری قحط سالی اس کی وجہ سے ہے، تو وہ لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے اور ایک دوسرے کے عیب بیان کرتا ہے، لڑائی کرواتا ہے اور پردہ جو ہے وہ لوگوں کے پردے چاک کرتا ہے۔ تو وہ یہاں سے نکلے، جب تک وہ یہاں رہے گا تو بارش نہیں ہوگی، وہ یہاں سے نکل جائے۔ اب جب آپ نے یہ اعلان کیا تو وہ جو بندہ تھا نا اس کو پتہ لگ گیا کہ آج میری شامت آ گئی، پکڑا گیا۔ چور کو تو پتہ ہوتا ہے۔ اب اس نے وہیں پہ کھڑے ہوئے اس سینکڑوں کے مجمع میں اپنی گردن جھکا لی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل میں کہنے لگا یا اللہ میں گناہ گار ہوں، میرا پردہ رکھ، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بڑا گناہ گار ہوں، میری وجہ سے یہ نحوست ساری آئی ہے، میں سمجھ گیا ہوں، لیکن یا اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا، آج کے بعد میں یہ حرکت نہیں کروں گا، آج میری پکی توبہ۔ ادھر اس کی پکی توبہ اس نے بات کی، ادھر سے بارش شروع ہو گئی، بندے سارے وہیں کھڑے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ بندہ تو نکلا نہیں ہے، بارش شروع ہو گئی ہے، بندے تو سارے وہی ہیں، بندہ نکلا بھی نہیں ہے اور بارش شروع بھی ہو گئی ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا پیارے موسیٰ بندے نے توبہ کر لی ہے، میری اس کی صلح ہو گئی ہے، پکی توبہ اس نے کر لی ہے، دل سے مان گیا ہے، میں نے بارش شروع کر دی ہے۔ یا اللہ اب تو وہ نیک ہو گیا ہے، توبہ کر لی ہے، اب کیا ہوا ہے؟ فرمایا میں نے اس کے گناہ معاف کر کے اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا ہے، کیونکہ بندہ اندر سے ٹھیک ہو گیا ہے، اندر سے اس نے اپنے آپ کو بدل لیا ہے، اس کے گناہ ہم نے نیکیاں بنا دی ہیں۔ یا اللہ پھر وہ دکھا تو صحیح وہ تیرا نیک بندہ، ہم اس کی زیارت کر لیں، وہ ہے کون سا؟ اللہ پاک نے فرمایا جب وہ گناہ گار تھا تو میں نے اس کا پردہ تب نہیں چاک کیا تھا، اب تو وہ میرا دوست بن چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو وہ بڑی کریم ذات ہے،
بڑی رحیم ذات ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتی ہے، مگر اس کے جو اخلاق ہیں نا ہم وہ اپنائیں۔ اللہ کریم چاہتا ہے کہ جیسا میرا بندوں کے ساتھ بیہیویئر ہے تم بھی ایسے بنو، تمہارے رویے بھی ایسے ہوں، تم بھی لوگوں کے عیب جو ہیں ان پہ پردے ڈالنے والے بنو، لوگوں کے لیے خیر بانٹنے والے بنو۔ اللہ کریم کی ذات برکات رحیم ہے، تم دوسروں کے لیے رحیم بنو۔ اللہ کریم کی ذات برکات رزاق ہے، وہ رزق دیتی ہے۔ اب آپ کیسے رزاق بن سکتے ہیں؟ تو فرمایا اس طرح آپ رزاق بن سکتے ہیں کہ جو میں نے رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ بانٹ دو، کچھ بانٹو۔ اللہ یؤتی من یؤتی، اللہ اسے عطا کرتا ہے جو آگے عطا کرتا ہے۔ یہ ایک نسخہ ہے، اس سے اپنے رزق کو بڑھانے کا جو نسخہ ہے سادہ سا، وہ جو کچھ رب نے تمہیں دیا ہے اس کو بانٹنا شروع کر دو۔ اچھا اگر علم کی دولت آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو بانٹنا شروع کر دیں، اللہ کریم آپ کو اور علم دے دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ یا اللہ مجھے بہت بڑا عالم بنا دے، تو جو پہلے علم دیا ہے وہ تو بانٹو۔ جب اس کو پھیلانا شروع کر دو گے اللہ کریم تمہیں اور عطا کر دے گا، اسی کو روک لو گے تو اللہ تعالیٰ اگلا بھی روک دے گا۔ عطا کرو، جو بانٹتا ہے اللہ کریم کی ذات برکات اس کا رزق کم نہیں ہونے دیتا، اس کو بڑھاتا جاتا ہے، اس کے خیر کے خزانے بڑھتے جاتے ہیں۔ اس کی مخلوق کے ساتھ تھوڑا سا اگر آپ تعاون کرتے ہیں، حضرت امام غزالی سے کسی نے پوچھا بعد از وصال کے حضرت اتنا بڑا مقام و مرتبہ کیسے آپ نے پایا اور کیا بنا؟ فرمایا اللہ کریم نے جنت عطا فرمائی، کتابیں تو میں نے بڑی لکھی، کام بھی بڑا کیا، تحقیق بھی بڑی کی، لیکن جو میری بخشش ہوئی ہے نا وہ بڑی عجیب ہے۔ بھئی کس عمل سے آپ کی بخشش ہوئی ہے؟ فرمایا میں ایک دن کتاب لکھ رہا تھا اور وہ سیاہی قلم جو ہے وہ سیاہی میں اس طرح جب میں ڈبو کے لکھ رہا تھا نا تو وہ میرے قلم سے ایک قطرہ گرا سیاہی کا اور ایک مکھی آ کے اسے چوسنے لگی، پیاسی تھی کافی دنوں کی، وہ آ کے اسے چوسنے لگی۔ تو میں نے قلم دوبارہ پھر اس طرف نہیں کیا، کیوں کہ پتہ نہیں کب کی پیاسی ہے، چلو پی لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھئی غزالی تجھے تو وہ بات یاد نہیں رہی پر ہمیں یاد ہے، وہ جو تو نے میری مخلوق پہ تھوڑی سی شفقت کی تھی نا، الخلق عیال اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جتنی مخلوق ہے یہ میرا کنبہ ہے۔ تو پھر من احب الی خلقہ، جو اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اللہ کریم کی ذات برکات بھی اس کے ساتھ محبت فرماتا ہے۔ اس وجہ سے اس رزق کو بانٹیں، اس خیر کو بانٹیں لوگوں کے ساتھ۔ کسی دکھی کی فریاد کو سن لینا، کسی پریشان حال کی پریشانی کو حل کر دینا، بلکہ اگر کچھ دے نہ سکیں تو حضور نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخی کا صدقہ، کسی مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا، ماتھے پہ تھوڑی سی خوشی کا اظہار کر دینا کہ میں آپ کو دیکھ کے خوش ہوا ہوں، حضور نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔